أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مسئلے میں لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور بڑے بڑے لوگوں میں غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ النور میں حجاب کی پردے کی آیت ہے اور اس آیت میں چہرہ، ہتھیلیاں اور پیروں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی. یہ غلط فہمی ہے. حجاب کی آیت سورہ نور میں نہیں ہے، حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے. سورہ نور میں جو آیت کریمہ ہے اس میں تو یہ بیان ہے کہ آپ معاشرہ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں زنا سے. اگر معاشرے کو زنا سے، برائی سے پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پوری سورہ نور میں اصلاح معاشرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. وہ سورت شروع ہوئی ہے یہاں سے کہ زانی اور زانیہ کی یہ سزا ہے 100 کوڑے مارو. یہاں سے سورت شروع ہوئی. پھر یہ مسئلہ آیا کہ زانی کو لڑکی مت دو، زانیہ سے کوئی نکاح نہ کرے، یہ بھی ایک سزا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی پاک دامن مسلمان عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے مارو. 4 گواہوں سے زنا کی تہمت لگائے اور پھر زنا کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارو. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کرے تو لعان. پہلے شوہر 4 مرتبہ قسمیں کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، یعنی اس نے بیوی پر جو تہمت لگائی ہے زنا کی وہ سچی بات کہی.
پھر 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹا ہو. پھر دوسرے نمبر پر عورت کھڑی ہو اور وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے گواہی دے کہ شوہر جھوٹا ہے، اس نے جو تہمت لگائی وہ تہمت میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر شوہر سچا ہو. اس کا نام لعان ہے. جب قاضی کے سامنے یہ لعان ہو گیا تو قاضی نکاح ختم کر دے گا. اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، اور شوہر کو 80 کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے، عورت کو زنا کی سزا بھی نہیں جاری کی جائے گی. دونوں کی سزا کے قائم مقام یہ لعان ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ مضمون آیا کہ کسی پر زنا کی کا الزام لگایا جائے اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارو. یہ تو سزا بہت زیادہ ہے. 2-4 تھپڑ مار کر کے بھگاؤ اس نالائق کو، تو 80 کوڑے. تو اس کے بعد پھر وہ واقعہ دوسرے رکوع میں وہ واقعہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی منافقین نے اور مومنین بھی اس میں شریک تھے. اب غور کرو تہمت کس پر لگ رہی ہے؟ حرم نبوی پر لگ رہی ہے، اور حرم نبوی میں بھی حضور کی سب سے زیادہ پیاری محبوبہ جو بیوی تھی اس پر تہمت لگ رہی زنا کی. اور 50 دن تک وہی نہیں آئی کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط ہے، وہی آئی نہیں. اور سارا مدینہ پریشان ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مخلصین مومنین ہیں، وہ پریشان ہیں. 50 دن کے بعد وہی آئی اور ایک رکوع نازل ہوا، 10 آیتیں نازل ہوئی اور کہا کہ یہ گناہ سے پاک ہیں، بری ہیں، الزام جھوٹا ہے، اور جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کو 80 کوڑے مارے گئے. 2 مرد اور 1 عورت، 3 مین میں الزام لگانے والے تھے، ان 2 مردوں کو بھی اور 1 عورت کو بھی 80 کوڑے مارے گئے. اب سمجھ میں آ گیا کہ زنا کی تہمت معمولی گناہ نہیں ہے. زنا کی تہمت تو اتنا بڑا جرم ہے کہ سارا مدینہ پریشان ہو گیا تھا کہ کیا ہوگا. تو جو تہمت زنا کی سزا ہے اس کو قابل قبول بنانے کے لیے یہ حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ ذکر کیا کہ تہمت زنا کی جو سزا 80 کوڑے اسے معمولی مت سمجھو، یہ زنا کی تہمت بڑا سنگین جرم ہے. پھر اس کے بعد میں ایک رکوع میں اسی سے متعلقہ مسائل ہیں. حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ 2 آدمی اور 1 عورت، ان میں ایک تھے حضرت ابو بکر کے بھانجے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی. وہ غریب تھے، مہاجری تھے، بدری تھے. غریب تھے، خرچہ حضرت ابو بکر ہی اٹھاتے تھے. حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں اس کا خرچ نہیں برداشت کروں گا. تو اگلے رکوع میں آیت آئی کہ اولو الفضل جو بزرگ لوگ ہیں ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. اس کے گناہ کی سزا اس کو مل گئی، اب خرچہ کیوں بند کرو. یہ اس طرح کے مضامین اگلے رکوع میں ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. تیسرے رکوع میں سب سے پہلے استئذان کے مسائل ہیں کہ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں تو سب سے پہلے اجازت طلب کریں، پھر سلام کریں، پھر گھر میں داخل ہوں. پھر اس سلسلے کے سب احکام ذکر کیے گئے کہ کہاں کہاں اجازت لینی ضروری ہے. معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ بغیر اجازت کے گھروں میں گھس جانے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
اس لیے استئذان کے مسائل آئے. پھر اس کے بعد اب آیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ گناہ میں مبتلا کب ہوتی ہے؟ جب آنکھیں لڑتی ہیں. جب آنکھیں لڑتی ہیں تو شرمگاہ گناہ میں مبتلا ہوتی ہے. اگر شرمگاہ کو گناہ سے بچانا ہے تو آنکھیں نیچی رکھو، آنکھیں مت لڑاؤ، آنکھ بھر کر مت دیکھو. حدیث شریف میں ہے کہ اگر اجنبی عورت پر اچانک آنکھ پڑ جائے تو فوراً آنکھ پھیر لو، پھر دوبارہ مت دیکھو. بس اگر اچانک آنکھ پڑ گئی اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اچانک آنکھ پڑ گئی اس کے بعد پھر آپ فوراً آنکھ نہیں ہٹائی، دیکھتا رہا، اب گناہ. یا فوراً آنکھ ہٹا لی پھر دوبارہ دیکھا، اب گناہ. اچانک آنکھ نظر پڑ گئی، اس کو کیسے کوئی روکے گا؟ اچانک تو ہوتا ہی ہے. لیکن آگے پھر اختیاری معاملہ ہے. اچانک نظر پڑنے کے بعد دیکھتا ہی رہے یا نظر ہٹا کر دوبارہ دیکھے تو اب گناہ ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا لکل اولا ولیس لکل آخرہ. پہلی جو نظر پڑی وہ تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ تو دیکھے گا وہ معاف نہیں. بہرحال پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، آنکھ بھر کر مت دیکھو. فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ چیز بہت ستھرائی ہے ان کے لیے، پاکیزگی ہے، گناہ سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کو خطاب کیا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. جو مردوں کو حکم تھا وہی عورتوں کو حکم دیا. آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مرد میں جو حکم تھا وہی عورتوں کا حکم ہے. مرد کی طرف سے جو گناہ کا سبب بنتا ہے وہی عورت کی طرف سے گناہ کا سبب بنتا ہے. بلکہ سورج جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں یہ آیت ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار عورت کا پہلے ذکر ہے، زناکار مرد اس کا نمبر 2 ذکر ہے. دونوں کو 100 کوڑے مارو. وہاں مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ عورتیں تو مردوں کے تابع ہیں. شریعت میں عورتیں تو مردوں کے تابع ہیں، اور اس آیت میں الزانیہ کا ذکر پہلے ہے، الزانی کا ذکر بعد میں ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو مفسرین کرام نے کہا ہے عورت نہ چاہے تو مرد کچھ نہیں کر سکتا، اور عورت چاہے تو کیسا بھی مرد ہو اسے پھانس لے گی. پر زنا کا مین ریزن عورت بنتی ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زنا کا مین ریزن عورت بنتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے آیا زانیۃ والزانی. عورت نہ چاہے مرد کچھ نہیں کر سکتا، اور عورت چاہے تو مرد کو پھانس سکتی ہے. مین ریزن عورت کی طرف سے پایا جاتا ہے. یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس لیے الزانیۃ تو مقدم ہے. بس جو حکم مردوں کو دیا ہے وہی حکم عورتوں کو دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور عورتیں اپنی بیوٹی نہ کھولیں، ظاہر نہ کریں. بیوٹی، عورت کا سارا جسم بیوٹیفل ہے.
عورت کا سارا ہی جسم بیوٹیفل ہے. پھر اگر عورت نے کہیں کوئی زیور پہن رکھا ہے تو سونے پہ سہاگا، بیوٹی پر بیوٹی. اس لیے کہا کہ عورتیں اپنی بیوٹی نہ کھولیں، ولا یبدین زینتہن. ہاں، وہ زینت جو عام طور پر کھلی رہتی ہی ہے، اس کو ہر وقت چھپانے میں حرج ہے. حدیث شریف میں شرح آئی الوجہ والکفین. ہر وقت جو بیوٹی، جو جسم کھلا رہتا ہی ہے، جس کو ہر وقت چھپائے رہنے میں بڑی تکلیف ہے، وہ چہرہ اور ہتھیلیاں، پہنچے تک 2 ہتھیلیاں. اور فقہائے کرام نے ٹخنوں کے نیچے پیروں کو اس کے ساتھ لاحق کیا. حدیث میں تو 2 ہی کا ذکر ہے، چہرہ اور ہتھیلیاں. یہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، اس کو ہر وقت چھپائے رکھنا بڑا مشکل ہے. لہذا صرف یہ چہرہ کھلا رکھیں، ہتھیلیاں کھلی رکھیں اور ٹخنوں کے نیچے 2 پیر کھلے رکھیں. یہ فقہا نے بڑھایا. کہ فقہا نے کیوں بڑھایا؟ دیکھو، بھینس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بھینس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ بھینس 4 پیروں پر ٹیبل کی طرح بچھی ہوئی ہے. بھینس کی جو 4 پیر ہیں، یہ 4 پائے ہیں، اس کے اوپر ٹیبل کی طرح اس کا جسم بچھا ہوا ہے. ہمارا 2 پیر پر کھڑے ہیں اور ہم کھڑے ہو گئے، ہاتھ لٹک گئے، تو یہ ہمارے 2 پیر ہیں. بجائے بھینس کی طرح سے ہم نے ایک اگلے ہاتھ بھی لگا دیے اور ٹیبل کی طرح جسم بچھ گیا. ایسا نہیں بنایا ہمیں. مگر جیسے بھینس کے اگلے 2 پیر اور پچھلے 2 پیر ہیں، وہ اگلے 2 پیر 2 ہاتھ ہیں، پچھلے 2 پیر 2 پیر ہیں، پر اسی طرح سے یہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں اور اس کے پیچھے 2 پیر ہیں، اور چاروں پیروں کا حکم ایک ہے. اور جب حدیث میں ہتھیلیاں مستثنا کی تو پیروں میں بھی ٹخنوں کے نیچے کا حصہ مستثنا ہو جائے گا. یہ بھی پیر ہیں، یہ بھی پیر ہیں. تو فرمایا کہ یہ 3 اعضاء، ان کو ہر وقت چھپائے رہنے میں حرج ہے، تنگی ہے. لہذا ان کو تو وہ کھول سکتی ہیں. اس کے علاوہ اپنی بیوٹی، جسم اور جسم میں پہنا ہوا زیور نہ کھولیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رہیں وہ اپنی اوڑھنی اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر، تاکہ سینے کا ابھار محسوس نہ ہو. عام طور پر ہمارے یہاں ایشیا میں تو عورتیں ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنتی ہیں. گھر میں جب وہ ایسا کرتا پہنتی ہیں تو سینے کا ابھار محسوس نہیں ہوتا. لیکن فیشن والے علاقوں میں ایسا کرتا تنگ پہنتی ہیں عورتیں کہ سینے کا ابھار محسوس ہوتا ہے. کرتا پہننے کے باوجود سینے کا ابھار محسوس ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنی ڈالے رہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، تاکہ ان کے سینے کا ابھار معلوم نہ ہو. پھر دوبارہ مضمون اثر نو شروع کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی بیوٹی ظاہر نہ کریں. وہ ایکسیپشن تھا، وہ ایکسیپشن ذہن میں رہنا چاہیے. چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر، یہ ایکسیپشن ہے. اس کے علاوہ عورتیں اپنی بیوٹی ظاہر نہ کریں مگر 12 شخصوں کے سامنے. یہ 12 پوری لسٹ دی ہے. معلوم ہوا کہ وہ جو 3 اعضاء کھلے رکھ سکتی ہیں، ہر وقت اس کو چھپائے رہنے میں تنگی اور حرج ہے، وہ 3 اعضاء کھلے رہ سکتے ہیں ان 12 کے سامنے. یہ 12 کون ہیں؟ شوہر، ابا، خسر، اپنا بیٹا، شوہر کا دوسری بیوی سے بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے،
مسلمان عورتیں غیر مسلم عورت سے پردہ غیر مسلم اجنبی کے حکم میں، غیر مسلم اجنبی کے حکم میں اس سے پردہ، جیسا اجنبیوں سے پردہ فرض ہے غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ فرض ہے، مگر کوئی جانتا نہیں اور جو جانتا ہے وہ بھی عمل نہیں کرتا ہے۔ تو مسلمان عورتیں، اور پرانے زمانے میں غلام باندی ہوتے تھے، تو غلام باندی 10 پہلوا نوکر، یہ پہلے ہوتا تھا، اب بھی ایشیا میں ہوتا ہے۔ بعض بڈھے، بہت بڑی عمر کے بڈھے کسی مالدار گھرانے کے یہاں آ کر کے پڑ جاتے تھے، وہیں کھائیں گے پیئیں گے پڑے رہیں گے، کام بتاؤ گے وہ کریں گے، تنخواہ ان کا کچھ نہیں۔ ان کو اردو میں کہتے ہیں ٹہلوا نوکر، اس کا کوئی مزدوری نہیں، بس وہ ایک غریب آدمی ہے لیکن انتہائی بڈھا، غریب آدمی ہے، بڈھا آدمی ہے، اور کسی مالدار فیملی کے گھر تابع بن گیا ہے اور وہیں رہتا ہے، کھاتا ہے، پڑھتا ہے، جو کام بتاؤ وہ کرتا ہے۔ اب تابعین، فالو کرنے والے، پیچھے آ کر پڑ جانے والے، غیر اولی الاربا، خواہش نہیں ہونی چاہیے، اتنا بڈھا ہو گیا ہے کہ خواہش ہی نہیں رہی اس میں، من الرجال ہے مرد۔ تو ایسے مرد جو کسی گھر آ کر پڑ گئے ہیں اور اس میں ان میں خواہش کچھ نہیں رہی، تو یہ 11واں شخص ہے۔ اور 12واں ہے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے، کسی کے بچے ہوں، لڑکے لڑکیاں نہیں، وہ بچے جو عورتوں کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوئے، ابھی نہ سمجھ ہے۔ تو یہ 12 کی لسٹ دی ہے پوری کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی بیوٹی ظاہر نہ کریں مگر ان 12 کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے وقت زمین پر پیر زور سے نہ پٹکیں تاکہ کپڑے کے اندر جو زیور ہے وہ بجے اور پتہ چل جائے کہ اندر کیا زیور ہے، آہستہ سے پیر رکھیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، پھر کہا مردوں سے اور عورتوں سے، دونوں سے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ کیونکہ کتنا بھی احتیاط کی جائے تو کوتاہی تھوڑی بہت گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ سے توبہ کرو۔ یہ جو پوری آیت ہے، اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ عورت کو گھر میں محارم کے سامنے اور محارم جیسوں کے سامنے سلیقے سے رہنا چاہیے، اور صرف چہرہ کھلا ہو سکتا ہے، ہتھیلیاں کھلی ہو سکتی ہیں اور پیر کھلے ہو سکتے ہیں، یہ کھلے رہیں گے کیونکہ ہر وقت گھر میں اسے محرم ہیں، 2-3 غیر محرم ہیں، مسلمان عورتیں، غلام باندی، ٹہلوا مزدور، بچے محلے کے جو ابھی عورتوں کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوئے، ان کو بھی ان 8 کے ساتھ ملایا اور یہ کہا کہ ان 12 کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی، اپنی بیوٹی کھول سکتی۔ کیوں؟ ان کے سامنے ہر وقت چہرہ، ہاتھ، پیر چھپائے رہنے میں تنگی ہے، اس لیے اسے کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن ان کے سامنے بھی سینے کا ابھار ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ گریبان ڈالو، چلتے وقت پیر زور سے نہ پٹکے تاکہ کپڑے کے اندر جو زیور ہے اس کا پتہ چل جائے، ایسا نہ کرے۔ عورت سلیقے سے رہے، اور وہ حکم تو یاد رکھو، مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، نظر بھر کر نہ دیکھیں، تو انشاءاللہ معاشرے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو باپ بیٹی میں واقعات پیش آئیں گے، بھائی بہن میں واقعات پیش آئیں گے،
داماد خسر میں واقعات داماد اور ساس میں واقعات پیش آئیں گے. داماد اور سالی تو ہے ہی نہیں محرم، ان کے واقعات پیش آئیں گے. اور ہم معاشرے میں سنتے رہتے ہیں اور اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. کیوں پیش آتے ہیں؟ وہ یہ اسے نظر بھر کر دیکھتا ہے، وہ اسے نظر بھر کر کے دیکھتا ہے. اور چہرہ تو کھلا ہے، اور چہرہ ہی میں ساری بیوٹی ہے. جب چہرہ نظر بھر کر دیکھے گا تو فساد پیدا ہوگا. عورت بھائی کا چہرہ نظر بھر کر دیکھے گی تو فساد پیدا ہوگا. سینے کا ابھار نظر آئے گا تو فساد پیدا ہوگا. پیر پٹکے گی زیور کا معلوم ہو جائے گا تو فساد پیدا ہوگا. لہذا اگر اس معاشرے کو فساد سے روکنا ہے تو 12 کی پوری لسٹ دی کہ ان 12 کے سامنے عورت اپنی بیوٹی نہ کھولے، مگر جو ہر وقت کھلی رہتی ہے، جس کے چھپائے رکھنے میں تنگی ہے، وہ کھلے رہ سکتے ہیں. چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر ان 12 کے سامنے کھلے رہ سکتے ہیں. یہ اصلاح معاشرے کی آیت ہے. اور عورت کو کس طرح دیکھو، ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ ماموں اور چچا بھی تو محرم ہے، مگر ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ماموں اور چچا ایک گھر میں نہیں رہتے. ماموں کا گھر الگ ہوتا ہے کہیں، چچا کا گھر کہیں الگ ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنے والوں میں نہیں ہوتا ہے. اور یہ ٹہلوا نوکر ہے، محلے کے بچے گھس آتے ہیں، مسلمان عورتیں آتی جاتی ہیں، یہ تو سب معاشرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں. بس میرے بھائیوں سمجھ لو، عورت میں عشق آفریں چہرہ اور سینے کا ابھار ہے. یہی 2 عضو آگے عورت میں یہی 2 عضو ہیں جو عشق پیدا کرتے ہیں. کیونکہ چہرے میں ساری خوبیاں اکٹھا ہیں. اللہ نے 5 سورسز دیے ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے. دیکھنے کی چیزیں آنکھ سے دیکھو، سونگنے کی چیزیں ناک سے سونگو، سننے کی چیزیں کان سے سنو، چکھنے کی چیزیں زبان سے منہ سے چکھو، اور ٹٹولنے کی چیزیں فیس میں، چہرے میں سب سے زیادہ حساسیت رکھی ہے. ہوا لگتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گرم ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے. یہی 5 سورسز ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ 5 ذرائع اللہ نے چہرے میں جمع کیے ہیں. اس لیے چہرہ، اور چہرے میں خاص طور پر آنکھیں اور ہنسنا، دانت. ناک عشق آفری نہیں، لیکن آنکھیں لڑتی ہیں، اور دانت ہنسنے کا شاندار انداز ہو کسی کا تو اس پر بھی آدمی عاشق ہوتا ہے. تو ایک تو چہرہ عشق آفری ہے، اور ایک سینہ عشق آفری، سینے کا جو ابھار ہے. اور پیچھے جو ابھار ہے مردوں میں اور عورتوں میں، دونوں میں وہ عشق آفری ہیں. بس میرے بھائیوں، ہمارے جو نوجوان پتلون پہنتے ہیں اور پتلون پر بنیان پہنتے ہیں یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں، کرتے میں دامن ہوتا ہی نہیں ہے اور جسم کے پچھلے حصے کا ابھار صاف نظر آتا ہے. جس معاشرے میں نوجوان ایسے پتلون اور بنیان پہنیں گے وہاں وہ خرابی، لیزبینیا یا کیا کہتے ہو تم لوگ، گے والی برائی وہاں لامحالہ پیدا ہوگی. بچا نہیں سکتے تم. جہاں نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے پتلون پہنیں گے، اوپر بنیان پہنیں گے یا ٹی شرٹ پہنیں گے، تو وہاں لڑکوں میں گے کی بیماری آئے گی، اور لڑکیوں میں لیزبینیا کی بیماری آئے گی. یہ 2 بیماریاں لازماً آئیں گی. اور تم جس صوبے میں رہ رہے ہو تم مجھ سے زیادہ اس حقیقت کو جانتے ہو. لہذا میرے بھائیوں، میں پتلون پہننے سے منع نہیں کرتا، شوق سے پہنو، مگر اس پر کرتا پہنو، آستین یہاں تک ہو، دامن گھٹنے سے نیچے تک ہو. اب پہنو. لنگی پہنتے ہیں، آخر لنگے میں اور پتلون میں کیا فرق ہے؟ لیکن اوپر کرتا پہنو. اور بڑے ایلڈر نئی نسل کو
نیو جنریشن کو سمجھاؤ، اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو معاشرہ خرابیوں میں مبتلا ہوگا. کیوں؟ جو پچھلے حصے کا جو ابھار ہے یہ بھی عشق آفری ہے، اس سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے. دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کی اور حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے تو ملک کی میجورٹی ان کے خلاف تھی. ان کی پارٹی چھوٹی تھی، حضرت حسن کی پارٹی بڑی تھی. حضرت حسن کی پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ حضرت حسن صلح کریں اور حکومت سے دستبردار ہو جائیں، مگر حضرت حسن دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. اب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے. اب پبلک مخالف، اس مخالف پبلک کے اوپر 20 سال حکومت کی ہے حضرت معاویہ نے، اور کوئی خلفشار نہیں ہونے دیے. یہ حضرت معاویہ کی بردباری تھی، اتنی نرم اور اتنی بردباری اور اتنی سمجھداری سے حکومت کی 20 سال تک، اور کوئی خلفشار نہیں ہونے دیے. اور عجیب عجیب بدتمیزیاں لوگوں نے کی ہیں، سب کو پی جاتے تھے. ایک مرتبہ بھری مجلس میں کسی نے حضرت معاویہ سے کہا آپ کی ماں کے سرین بڑے تھے. بھری مجلس میں امیر المومنین ہیں، بھری مجلس میں ایک مخالف کہہ رہا ہے کہ آپ کی ماں کی سرین بڑے بڑے سرین تھے. تو حضرت معاویہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی. اللہ غنی، وہ اپنا منہ لے کر رہ گیا کہ میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی. مجھے تو اس قصے میں کیا سنانا ہے کہ یہ جو جسم کا پیچھے کا ابھار ہے، خواہ مرد کا ہو خواہ عورت کا ہو، یہ بھی عشق آفری ہے. بس ان کا لباس میں ان کا خیال رکھنا ہے کہ مرد کا پیچھے کا ابھار ظاہر نہ ہو، عورت کا بھی پیچھے کا ابھار ظاہر نہ ہو. اگر معاشرے میں بھائی بہن باپ بیٹے چچا بھتیجیاں یہ سب ہوگا تو سب معاشرے میں فساد لامحالہ پیدا ہوگا. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. یہ ہمارا لباس تھوڑا ہی تو غیروں کا لباس ہے. اور ٹی وی اور کیبل یہ مصیبت بن گئے ہمارے لیے، اور ہمارے نوجوان ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے وہ لباس پہننے لگے، اور باپ دیکھ رہا ہے ماں دیکھ رہی ہے، کچھ بولتی نہیں، نہ سمجھاتی ہے نہ کچھ کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اسلامی لباس پہننے پر مجبور کرو اپنے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. تو میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ فساد عورت میں چہرے سے اور سینے کے ابھار سے پیدا ہوتا ہے، مرد میں نہیں ہوتا. مرد کا چہرہ ایسا اللہ نے پرکشش نہیں بنایا ہے. کیوں؟ مرد کو جاب کرنا ہے، کام کرنا ہے. تو کیسے اس مرد کا چہرہ نہیں ہے، اور سینے کا تو ابھار ہے ہی نہیں. تو عورت میں فریفتگی کی ذریعے دو ہیں، اور پیچھے کا ابھار مرد اور عورت دونوں میں فریفتگی کا ذریعہ ہے. بہرحال یہ آیت کریمہ کا موضوع یہ ہے کہ عورت کو محرموں کے درمیان اور محرم جیسوں کے درمیان سلیقے سے رہنا چاہیے، نظریں نیچی رکھنی چاہیے. مردوں کو بھی، محرموں کو بھی نظریں نیچی رکھنی، بھائی کو بھی، بہن کو بھی نظر نیچی رکھنی ہے. اگر بھائی بہن کو نظر بھر کر دیکھے گا، بہن بھائی کو نظر بھر کر دیکھے گی تو فساد پیدا ہوگا. اور پردے کی حجاب کی جو آیت ہے وہ سورہ احزاب میں ہے، اور وہ یہاں سے آیتیں شروع ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت لیے بغیر مت جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اگر بیٹے ماں کے یہاں اجازت لیے بغیر جائیں تو نہیں، وہ مائیں ہیں خدمت اور رسپیکٹ میں، باقی وہ اجنبی ہیں. ازواج مطہرات کی خدمت امت کے ذمے ہے کہ اپنی ماؤں کی طرح ان کی خدمت کرو، اور رسپیکٹ تعظیم اپنی ماؤں کی طرح تعظیم کرو. باقی تمام مسائل میں وہ مائیں نہیں ہیں، باقی تمام مسائل میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح ہیں. لہذا حکم دیا کہ نبی کے گھر میں بھی اجازت لیے بغیر مت جاؤ. دیکھو میرے بھائیو، یہ جو یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے، اس میں فساد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فارین کچن تک جاتا ہے. یہ فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ارے بھائی فارین اولاً تو اجازت لے، مرد گھر میں ہے تو فارین آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، اور دوست بھی آئے گا مرد گھر میں تو بیٹھک میں رہے گا، کچن تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بے احتیاطی ہے، اس سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے. بہرحال قرآن نے آیت یہاں سے شروع ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ. پھر یہ چلتے چلتی آیتیں آئی، اگلا رکوع آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے. کون بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا. کیا کہیے؟ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنا اوڑھنا اپنے اوپر قریب کر لیں. یدنینا، ادن یہاں علماء ہیں وہ سمجھیں گے ادنا ان باب افعال ہے، اس کے معنی قریب کرنا. اور جلابیب جلباب کی جمع ہے، اس کے معنی بڑا اوڑھنا، بڑا اوڑھنا اپنے اوپر قریب کر لیں. یہ ہے حجاب. میں 2 سال پہلے دبئی گیا تھا. دبئی میں ڈاؤن ٹاؤن کے پاس میں ایک علاقہ ہے منخول، چھٹا ہوا علاقہ، پوش ایریا ہے. وہاں ایک میوزیم ہے. اب بھی جاؤ، جو بھی کبھی جانے کا اتفاق ہو، میوزیم دیکھیے، جو میں بات کر رہا ہوں وہاں جا کے دیکھیے. اس میوزیم میں اولڈ عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے. پرانے عربوں کے رہن سہن کیسا تھا، وہ کیسے بکریاں پالتے تھے، کیسے اونٹ پالتے تھے، کیسے تلواریں لے کر ناچتے تھے، کیسے گاتے تھے، ان کے یہاں مٹی کے برتن کیسے بنتے تھے، کھانا کیسے پکاتے تھے. پورا اولڈ عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا ہے. تو میں نے وہاں اس کو بہت غور، 1 گھنٹہ میں اس کو دیکھتا رہا. تو وہاں عورتیں سڑکوں پر چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. تو انہوں نے ٹھیک اس قرآن کی اس آیت پر عمل کر رکھا ہے. اور میں آیت کی تفسیر اس میوزیم کو دیکھ کر ہی سمجھا. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے، تو جب عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو عورت اوڑھنا یہ کر لے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ اگر باریک کپڑا ہے تو راستہ نظر آئے گا، لیکن حضور کے زمانے میں تو اون کے موٹے موٹے اوڑھنے اوڑھتے تھے. اگر چادر یوں نیچے لے آئیں گے تو راستہ نظر کیسے آئے گا، چلے گی کیسے عورت؟ یہ ذہن میں ہمیشہ سوال رہا. لیکن جب میں نے دبئی میں دیکھا تو وہاں ان عورتوں کا طریقہ یہ ہے، عورتیں یہاں نہیں ہیں، میں مردوں کو ہی دکھاؤں. یہاں سے عورتیں اوڑھنا یہاں لے آئی اور ادھر کا یہاں لے آئی، اور دونوں کے بیچ میں ایک لکیر ہے، اسے دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں. یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنوں کو نزدیک لے آئیں، ادھر کا ناک پر لے آئیں، ادھر کا کنارا ناک پر لے آئیں. ایک لکیر ہے، وہ لکیر سے دیکھ رہا ہے اور چل رہی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو درزیوں کے یہاں برقعے بنانے کے آرڈر نہیں گئے تھے. آیت نازل ہوئی اور جسٹ عورتوں نے عمل شروع کر دیا. کیوں؟ اتنا ہی تو حکم دیا ہے کہ باہر نکلو تو کر لو.
اور فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے اس کے، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں کہ شریف عورت ہے، بس اس کو کوئی ستائے نہ۔ یہ یورپ اور امریکہ جو برائیوں میں مشہور ہیں، ان میں بھی اگر کوئی عورت برقعے میں ہے، پردے میں ہے، چہرہ چھپا ہوا، کوئی نہیں چھیڑے گا اسے، کوئی نظر نہیں ڈالے گا اس پر۔ چھیڑیں گے اسی عورت کو جو خود ہی چاہتی ہے کہ مجھے کوئی چھیڑے۔ نظر ڈالتے ہیں اسی عورت پر جو چاہتی ہے کہ مجھ پر کوئی نظر ڈالے، اور جو عورت با پردہ چل رہی ہے، اب تو مجھ سے زیادہ یہاں کے احوال سے واقف ہیں، با پردہ چل رہے ہیں، کوئی نظر نہیں ڈالے گا اس پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے اگر وہ اوڑھنا اپنا چہرے پر قریب کر کے چلیں گی، چہرہ چھپا کر کے چلیں گی، تو وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف عورت ہے، بس اس کو کوئی ستائے گا نہیں۔ یہ ہے حجاب کی آیت، اس میں چہرے ہی کا ذکر ہے، ہاتھوں کا پیروں کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ چہرہ ہی تو کا حجاب ہے، اور اعضاء کا تو حجاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاتھوں میں یہ ہاتھ جو ہے کوئی حسن عشق آفری ہاتھ تھوڑی ہے، پیر عشق آفری تھوڑی ہے، عشق آفری پہ عشق پیدا کرنے والا تو چہرہ ہے، اور چہرے پر اوڑھنا اس نے قریب کر لیا، قریب کر کوئی برقع سلانے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اوڑھنا قریب لیا، ایک لکیر نکلے گی اس میں دیکھتے رہے اور چلتی رہے۔ یہ میں نے دیکھا دبئی میں منخول میں میوزیم ہے، اس میں اولڈ عربوں کا کلچر ڈسپلے کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جب کوئی جائے تو وہاں دیکھے کہ پرانی عرب عورتوں کا پردہ اس طرح ہوتا تھا۔ تو اصل حجاب کی آیت یہ ہے، اور حجاب کی آیت میں چہرہ چھپانے ہی کا حکم ہے، ہتھیلیاں اور پیروں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو سورہ نور کی آیت تھی، وہاں چہرہ کھلا رکھو، ہاتھ کھلے رکھو، پیر کھلے رکھو، یہ تو عورت اپنے گھر میں محرموں کے درمیان یا محرم جیسوں کے درمیان میں، کوئی یہ سمجھے کہ ان 12 میں تو شوہر کا بھی ذکر ہے، تو شوہر سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ تو نہیں ہے، پردے کی آیت ہی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، پردے کی آیت ہی نہیں ہے، سلیقے سے رہنے کی آیت ہے۔ تو عورت کو شوہر کے سامنے کوئی ننگی ناچتی تھوڑی رہے گی، ٹھیک ہے میرے شوہر سے کوئی پردہ نہیں، ارے وہ پردہ نہیں ہے کسی خاص وقت میں، وہ کسی خاص وقت میں پردہ نہیں ہے، ہر وقت میں کوئی ننگی تھوڑی پھرے گی۔ اپنے شوہر کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا ہے، جیسے باپ بھائی خسر ان کے سامنے سلیقے سے رہتا ہے، مسلمان عورتوں کے سامنے سلیقے سے رہنا ہے۔ مسلمان عورتوں سے کون سا پردہ ہے، لیکن سلیقے سے تو رہنا ہے، تو شوہر کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا ہے۔ اور چچا ماموں کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ ساتھ رہنے والوں میں نہیں ہوتے، ان کے گھر الگ ہوتے ہیں۔ یہ کسی نے پوچھا تھا تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت سمجھی کہ لوگوں میں عام غلط فہمی ہے کہ سورہ نور میں حجاب کی آیت نہیں، بھیا سورہ نور میں تو یہ معاشرے کو فساد سے بچانا ہے، بگاڑ سے معاشرے کو بچانا ہے، کیسے بچائیں اس کے احکام ہیں۔ پورے سورہ نور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، اور اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ مرد تو پڑھتے ہی ہیں، نہیں پڑھیں گے تو مرد تو اہل لسان ہیں، تو امام نماز میں سورہ نور پڑھے گا، لوگ سنیں گے، اور عورتیں تو بیچاری گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وہ کہاں سنیں گی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ تاکہ معاشرے میں مرد بھی جانیں کہ ہمیں اس طرح رہنا ہے، عورتیں بھی جانیں کہ ہمیں گھر میں اس طرح رہنا ہے، تو پھر معاشرہ صاف ستھرا پیدا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا۔ اور حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے، یہاں نہیں۔ جو لوگ اس کو حجاب کی آیت سمجھتے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ
ایک سوال تھا، اس سوال کا جواب مجھے دینا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت جواب دے دوں، اور کچھ سوالات باقی تھے، ان کے جوابات بھی چونکہ اب پھر ہم شاید نہ بیٹھے تو اس لیے کچھ سوالات باقی ہیں، ان کے جوابات بھی سنتے جاؤ۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے چونکہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ غلط، چونکہ غلط ہے، چونکہ وہ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یہ دو جوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ وہاں کوئی وجہ نہیں بیان کی، بس یہ کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اور سورہ نساء میں جو آیت ہے جس کو اس نے غلط سمجھا ہے وہ یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالا دست ہیں۔ دست جانتے ہو، ہاتھ بالا اوپر، اور مردوں کا ہاتھ عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالا دست ہیں۔ کیوں؟ دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایسا ہی بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے دونوں کو ایسا ہی بنایا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ آنکھیں یہاں کیوں لگائی، یہاں کیوں نہیں لگائی، تو فطرت میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ناک یہاں کیوں لگائی، یہاں پیچھے کیوں نہیں لگائی، تو آپ کو ایسا کہنے کا حق نہیں۔ آپ کہیں کہ کان یہاں کیوں لگائی، یہاں دونوں کان کیوں نہیں رکھے، فطرت میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ بھینس کو 4 پیروں پر اس کا جسم بچھا دیا ٹیبل کی طرح، اور مرد جو 2 پیروں پر کھڑا ہے تو کھڑا ہو گیا، 2 پیر اگلے 2 پیر لٹکا دیا، ایسا کیوں؟ اس میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جس مخلوق کو جیسا بنائے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے کے؟ اور دخل دو گے تو جب سر پہ بجے گا تب تمہیں عقل آئے گی۔ ایک بڑے عقل مند صاحب جا رہے تھے گرمی کے دنوں میں، چلتے چلتے تھک کر ایک آم کے درخت کے نیچے رکے اور لیٹ گئے، تو دیکھا کہ اوپر آم لگ رہے ہیں اتنے 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 اتنے، اور قریب میں کھیت تھا، تربوز کی بیلیں تھی، اس پہ اتنے بڑے بڑے تربوز لگ رہے تھے۔ تو لیٹے لیٹے سوچ رہے کہ اللہ میاں بھی الیاذ باللہ خاکم بدہن، اللہ میاں بھی کیسے بے وقوف ہیں، اتنے بڑے درخت کو اتنا اتنا پھل دے رکھا ہے، اور یہ تربوز کی کمزور ناتواں بیل اس کو اتنے بڑے بڑے پھل اٹھوائے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے، اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور ٹن دے کے ماتھے پر لگا، تو اٹھ کر بیٹھ گئے کہ اللہ میں عقل مند ہے، کیونکہ یہ تربوز وہاں ہوتا تو کچمبر نکل جاتا سر کا۔ بہرحال اللہ کی تخلیق میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے جس مخلوق کو جیسا چاہا ایسا بنایا، تم وائے والے کون ہوتے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مرد اور عورتوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ نیچے ہاتھ عورت کا رہے، اوپر ہاتھ مرد کا رہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالا دست ہیں۔ میرے بھائیو سنو، اگر دونوں ہاتھ ایکول ہوں گے وہ گھر نبھے گا، اور نبھے گا تو جہنم کا نمونہ ہوگا۔ اگر مرد اور عورت کے دونوں کے حال ایکول ہیں وہ گھر نہیں نبھے گا، اور اگر کسی طرح سے اسے نبھاتے رہو گے تو جہنم کا نمونہ وہ گھر ہوگا۔ فیملی لائف کا اگر تم سکون چاہتے ہو تو ایک ہاتھ اوپر کرو، ایک نیچے کرو، اب گھر شاندار نبھے گا۔ اب کس کا ہاتھ اوپر کرنا، کس کا ہاتھ نیچے کرنا،
انسانوں کی میجورٹی اور عورتوں کی میجورٹی اللہ نے اس طرح پیدا کی ہے کہ مرد کا ہاتھ اوپر بالا دست رہے اور عورت کا ہاتھ زیر دست رہے. اسی طرح کی نیچر بنایا ہے دنیا کا. ہاں، کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے بے وقوف، اور کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے سیانی. تو پھر مرد اپنا ہاتھ نیچے کر دے، عورت کا ہاتھ اوپر کر دے تو ابھی گھر نہیں بھیگا. کوئی مرد بے وقوف ہے اور وہ اپنا ہاتھ نیچے کر دے، عورت بڑی سمجھدار ہے ہاتھ اوپر کر لے تو ابھی نہیں بھیگا. لیکن اگر دونوں ہاتھ اکول ہوں گے گھر نہیں بھیگا، ٹوٹ جائے گا، اور نہیں ٹوٹے گا تو جہنم کا نمونہ ہوگا. فیملی زندگی کا سکون آپ دیکھتے نہیں، غیروں میں دیکھتے نہیں. غیروں میں دونوں ہاتھ اکول ہیں تو کہاں تک پہنچے ہیں وہ؟ شادی نہیں، ایسے ہی رہو، بچے پیدا کرو، مرد کرنے لگے، عورتیں کرنے لگی. یہ جو جہاں تک گھروں کا معاشرہ پہنچا ہے وہ نتیجہ ہے دونوں ہاتھوں کو اکول کرنے کا. گھر نپتا نہیں ہے تو شادی کرتے ہی نہیں، بغیر شادی. اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں. اور گھر کی راحت اور چین اس میں مضمر ہے کہ ایک ہاتھ اوپر ہو ایک نیچے ہو. اگر عورت کا ہاتھ اوپر، مرد بے وقوف ہے، اس نے مان لیا کہ میں جو بیوی کہے گی وہ کروں گا تو گھر دبے گا. لیکن میجورٹی مردوں کی اور میجورٹی عورتوں کی اللہ نے ایسی بنائی ہے، دونوں کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ مرد کا ہاتھ اوپر رہے گا، عورتوں کا ہاتھ نیچے رہے گا تو گھر نبھے گا. وہ گھر جنت کا نمونہ ہوگا. تو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالادست ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بئی وجہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے. بس اللہ کی تخلیق میں تم کون دخل دینے والے ہوتے ہو کہ اللہ نے اس کا برعکس کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی جیسی حکمت ایسا انہوں نے کیا. تو مرد کے بالادستی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. واو ہے وہ بما انفقوا من اموالہم. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے خرچے کے کفیل ذمہ دار مرد ہے. بس مرد کا عورت پر احسان ہے. اور الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تو جب شریعت اسلامیہ میں سارا عورت کا خرچہ مرد کے ذمے ہے تو اب بالادستی عورت کی کیسے ہو جائے گی؟ تو ممنون احسان ہے تو بالادستی مرد ہی کی ہوگی. تو یہ اور مرد کی بالادستی کی دوسری وجہ ہے. اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کا نیچر ہی ایسا بنایا ہے کہ مرد بالادست رہے عورت زیر دست رہے تو فیملی لائف پروان چڑھے گی، ورنہ فیملی لائف خراب ہو جائے گی. بس یہ جو کہہ رہا کہ چونکہ یہ غلط ہے. حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس عورت پر فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جس نے اپنے شوہر کی خواہش پوری نہیں کی. یہ حدیث ہے، مگر یہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں پڑتی، تالی دو ہاتھ سے بجتی. جہاں مشکات میں یہ حدیث آئی ہے، مشکات کے شارح ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، بڑے عالم ہیں. انہوں نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت ہے جب شوہر ناراض ہو عورت کی نافرمانی کی وجہ سے. کوتاہی عورت کی ہے اس لیے شوہر ناراض ہے تو عورت پر لعنت. اور اگر کوتاہی مرد کی ہے تو ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ فالامر بالعکس، پھر معاملہ برعکس ہے، پھر لعنت شوہر پر ہے. کوتاہی شوہر کی میں مثال دوں، شوہر وقت نا وقت گھر آتا ہے، رات کو 2 بجے گھر آتا ہے. بیوی اس سے کہتی ہے میرے سرتاج آپ اتنی دیر رات کہاں رہتے ہیں؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پلیز عشاء کے بعد گھر آئیں آپ. اب وہ کہ تو الو کی پٹھی کون بولنے والی؟
میری مرضی جہنم میں مروں. تیری مرضی نہیں ہے. عورت کو کہنے کا پوچھنے کا حق ہے کہ تم 2 بجے تک کہاں رہتے ہو؟ عشاء پڑھ کر جست گھر کیوں نہیں آتے؟ اب اگر عورت ناراض ہے، اب اگر شوہر ناراض ہے، تم الو کی پٹھی کون بولنے والی؟ تو لعنت شوہر پر ہے. یا شوہر بیڑی پیتا ہے، پان کھاتا ہے، منہ کو اگالدان بنا رکھا ہے، منہ کو سنڈاس بنا رکھا، بیڑی سگریٹ پیتا ہے، اس کے منہ میں سے سنڈاس جیسی بدبو آتی ہے. اب وہ بیوی سے کہتا میری طرف منہ کر کے سو، وہ نہیں منہ کرتی، دوسری طرف منہ کرتی ہے. تو اس میں قصور شوہر کا ہے. کیوں بیڑی پیتا ہے تو؟ کیوں پان کو منہ کو اگالدان کیوں بنا رکھا ہے؟ سنڈاس تو نے بنا رکھا ہے. اب وہ تیری طرف منہ کر کے کیسے سوئے گی؟ اس کو نیند کیسے آئے گی؟ اور مثال لو، شوہر کی آمدنی غلط ہے، بالکل حرام ہے یا پارشیلی حرام ہے. جیسے بینک کی آمدنی پارشیلی حرام ہے. بیوی کہتی ہے آپ براہ کرم یہ جاب چھوڑ دیں، کوئی دوسرا حلال جاب کریں تاکہ ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچے. وہ نہیں مانتا، وہ اپنے جاب پر لگا رہتا ہے. اور بیوی بار بار اصرار کرتی ہے کہ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچنا چاہیے، آپ براہ کرم یہ جاب چھوڑ دیں. تو یہ مطالبہ اس کا کوئی غلط ہے؟ اب شوہر ناراض ہے شوہر پر لعنت ہے. یہ ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا ہے. ہم آدھی حدیث جانتے ہیں، پوری حدیث نہیں جانتے. لہذا اگر شوہر کی ناراضگی کا سبب عورت میں ہے تو عورت پر لعنت، اور اگر شوہر کی ناراضگی کا سبب شوہر ہی میں ہے تو پھر شوہر پر لعنت، عورت پر لعنت نہیں. ہندوستان میں خصوصیت سے مسلمانوں کے میڈل کلاس طبقے میں 99% شادی شدہ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جہاں مردوں کا کام صرف بچے پیدا کرنا اور عورت کی کمائی پر عیش کرنا ہوتا ہے. یہ ہم ہندوستان پر یہ الزام ہے، یہ کہہ رہا ہے ہندوستان میں، ہم پر الزام دے رہا ہے. ہندوستان میں خصوصیت سے مسلمانوں کے مڈل کلاس کے طبقے میں شادی شدہ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جہاں مردوں کا کام صرف بچے پیدا کرنا اور عورت کی کمائی پر عیش کرنا ہوتا ہے. یہ الزام ہے. ہمارے یہاں تو عورتیں بیگم ہیں، کوئی غم نہیں انہیں. ہمارے یہاں تو عورتیں بیگم ہیں، کوئی غم نہیں انہیں. گھر میں شوہر ہی کماتا ہے اور سارا گھر کھاتا ہے. عورتیں ہمارے یہاں کماتی ہی نہیں ہیں. ہاں دیہاتوں میں عورتیں کھیت میں جاتی ہیں، لیکن شہروں میں قصبات میں عورتیں کسی کام پر نہیں جاتی، مرد ہی کماتے ہیں اور سارا گھر چلتا ہے. لہذا یہ اللہ کا بندہ ایک جھوٹا الزام لگا رہا ہے ہندوستان پر. بیویاں گھروں میں کام کاج کر کے یا محنت مزدوری کر کے چند پیسے بکواس ہی سب. لو یہ سب ایک ہی آدمی کے سوال ہیں، وہ اسی طرح کے سب بکواس کرتا چلا جا رہا ہے. میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ دماغ کھپاؤں. میرے ماں باپ اور ان کی نسل اس طرح کا جو الجھا ہوا مائنڈ رکھتا ہے، اس کو ہر بات میں اعتراض، ہر بات میں اعتراض، ہر بات میں اعتراض ہوتا ہے. اس طرح کا جو الجھا ہوا مائنڈ رکھتا ہے، جس کو ہر بات میں اعتراض ہوتا ہے، اس کا علاج حضرت تھانوی قدسہ سرہ اس طرح کرتے تھے کہ ایسا خط بھیجے تو حضرت جواب لکھتے تھے یہاں آؤ اور 3 دن میری مجلس میں خاموش بیٹھو. 3 دن کے بعد سوال کرنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں.
وہ آؤ 3 دن تک میری حضرت کی مجلس میں خاموش بیٹھو. اب اس نے سوالات تو بھیج دیے ہیں پہلے، اس کے جواب میں حضرت نے لکھا یہاں اور خاموش بیٹھو. تو وہ 3 دن میں باتوں میں حضرت اس کے سوالات کے جواب دے دیتے تھے. 3 دن کے بعد اس کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا ہے. تو ایسے بندوں کا جو الجھے ہوئے ذہن کے ہوتے ہیں ان کا علاج یہی ہے، آؤ ہمارے پاس چپ چاپ بیٹھو، 15 دن بیٹھو، پھر اس کے بعد میں سوال کیجئے، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے اس کے ساتھ الجھنا اپنے آپ کو بھی تباہ کرنا ہے. میرے ماں باپ اور ان کی نسل جو اور داماد کی دین دنیا اور آخرت بغیر دعا کی گزارش ہے. یہ تو دعا کی گزارش ہے. دیکھو ایک خاتون ہے، اس نے نام لکھا ہے. خواتین میری یہ بات سن لیں کہ خواتین پرچہ لکھیں تو اپنا نام نہ لکھیں. ایک خاتون بس اتنا لکھے، نام نہیں لکھنا چاہے عورتوں کو. عربوں کے یہاں اگر آپ کسی عرب سے پوچھیں کم اولادک، تیری کتنی اولاد ہے، تو صرف لڑکوں کو بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے گا. لڑکیوں کو بتانا یہ بھی پردے کے خلاف. آج بھی یہاں جو عرب ہیں وہ نہیں. عرب ملک میں جاؤ اور آپ کسی بھی عرب سے پوچھیں کم اولادک، تو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیاں نہیں بتائے گا. لڑکیوں کو بتانا یہ بھی پردے کے خلاف. اسی لیے صحابہ اور تابعین کی پوری ہسٹریاں ہیں. چند صحابہ ہیں جن کے لڑکیوں کا تذکرہ، باقی کسی کے لڑکوں کا تذکرہ آئے گا، لڑکیوں کا نہیں. بس اسی طریقے سے خواتین کو اگر کوئی بات پوچھنی ہو ضرور، یا دعا کی درخواست کرنی ہو ضرور پرچہ بھیجیں، مگر اپنا نام نہ لکھیں. یہ نام لکھنا بھی پردے کے خلاف ہے. اسی طرح سے فون آیا، گھر میں مرد ہے، عورتیں فون نہ اٹھائیں. کسی کا فون آیا، اس نے کہا کہ آپ کی اہلیہ سے بات کرنی ہے، دے دو. لیکن گھر میں مرد موجود ہے تو عورتیں فون نہ اٹھائیں. اور مرد گھر میں موجود نہیں ہے تو بھی بہتر یہ ہے کہ فون اٹھائیں، بچ کر خود ہی بند ہو جائے گا. اور اگر اٹھانا ہے تو کراری آواز میں کہیں کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے، بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیں. آج کل یہ مصیبت ہے. میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں، فون آئے پہلے بیوی اٹھائے گی. آپ کون ہیں، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہو، 7 پشتوں تک کا نسب نامہ پوچھے گی. پھر اس کے بعد شوہر سے کہے کہ لے بڑھوا تیرا فون ہے. اور وہ بھی ٹیلی فون سن رہا ہے، وہ کہہ رہی لے بڑھوا تیرا فون ہے. یہ بھی غلط ہے. عورتوں کو فون نہیں اٹھانا، اور مجبور اٹھانا تو کراری آواز میں، رسیلی آواز میں نہیں، زنانی آواز میں نہیں، کراری آواز میں یہ کہنا ہے صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے. تو میں اس بہن نے نام لکھا ہے، ان کو نام نہیں لکھنا چاہیے. یہ تو ہو گیا تھا سب، یہ تو سب ہو گیا تھا. بھائی اب درود شریف پڑھو، دعا کریں گے. مجھے صبح آگے سفر کرنا ہے. 2-3 دن کی جو تعلقات تھے، آپس کے بیٹھے باتیں کی، تو اللہ تعالی آپ حضرات کو خوش رکھے، آپ حضرات کو پکا سچا پکا مسلمان بنائے، اور اس ملک میں اسلام کی نمائندگی کرنے والا بنائے. زندہ رہے، صحت رہی، پھر کبھی ملیں گے، نہیں تو یہ آخری ملاقات ہی سمجھنی چاہیے. صبح سفر کرنا ہے، لہذا درود شریف پڑھو، دعا کریں. بہنیں بھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما، اے میرے مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما، یا اللہ اس مجلس میں جو مرد اور جو بہنیں ہیں شریک ہیں میرے مولا ان کے دلوں میں جو نیک ارمان ہیں آرزویں ہیں وہ سب پوری فرمائیں، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی ٹینشن میں افکار و ہموم میں ہے میرے مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مسجد میں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور دوسری مسجدوں میں جو لوگ معتکفین ہیں ان کے اس اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے تمام انسانوں کو دین حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم کو ذریعہ بنا کہ ہم اسلام کو ان تک پہنچائیں اور ان کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔